صل على محمد وآل محمد وجل. برائے خوشنودی محمد وآل محمد پر بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی علی اور اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، شہنشاہ کائنات امام زمانہ پر بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. سورۃ المبارکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الفاطمية والحجج العزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. ہاں مومنات، ابھی جو میں نے آیت پڑھی سورہ حدید کی آیت نمبر ہے 25 سورہ حدید آیت نمبر 25 میں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے اس دور میں ہم کس طرح سے امام کی نصرت کر سکتے ہیں. ہمارا جو ٹاپک ہے 2 طرح کی نصرت ہمیں کہی گئی ہے اس دور میں، خاص طور پر اس دور میں جب وقت کا امام پردہ غیب میں ہے. سب سے پہلی جو نصرت ہمیں کہی گئی ہے وہ نصرت کل میں نے اس کو بتایا تھا، تھوڑا سا میں چاہتی ہوں اس کو ریپیٹ کروں. ایک نصرت جو ہمیں کہی گئی ہے وہ یہ تھی، آپ سب نے کبھی غور کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی جو صدا تھی وہ کب بلند کی؟ کس وقت بلند کی؟ جب سب شہید ہو گئے. اور جب شہادتیں نہیں ہوئی تھی تو امام کی کیا تھا، کیا باتیں تھی؟ چلے جاؤ، ہر جگہ ملتا ہے. یہی تھا نا، امام نے کتنی مرتبہ کہا تھا، مکہ سے نکلتے وقت کہا تھا، رستے میں کہا تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا امام نے رات کو دیا بجھا کے کہا تھا عاشور کی رات کے سب چلے جاؤ، صرف ایک دفعہ نہیں کہا تھا، امام نے بار بار کہا تھا چلے جاؤ، مجھے مار دیں گے، ان کا کام میرے ساتھ ہے، تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. اگر تم میرے ساتھ آؤ گے تو یاد رکھو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، تلوار کے گھاؤ لگیں گے، نیزوں کے گھاؤ لگیں گے. خود یہ الفاظ جو میں بتاتی ہوں یہ خود امام کے خطبات میں ہمیں ملتا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. تو ہاں مومنات، لیکن جب شہید ہو گئے سب، اس وقت حتیٰ کہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے، پھر کیوں امام نے یہ صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا؟ اپنے امتیوں کے لیے، ہماری ہم سب کے لیے. امام نے یہ بولا کہ جب پردہ غیب میں ہوگا وقت کا امام اور کوئی بھی نہیں ہوگا، اس وقت مسلمانوں کو اٹھ کے کھڑے ہو کر مدد کرنی ہے میری. یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت کے لیے امام نے یہ صدا دی تھی. تو
تو ہاں مومنات، ابھی قرآن میں کتنی مرتبہ، کل بھی میں نے 2-3 آیتیں بیان کی تھی، آج بھی میں 2 آیتیں لے کر آؤں گی جن آیتوں میں بار بار اللہ کہتا ہے مدد کرو، میری مدد کرو، اپنے رسول کی مدد کرو۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے اے اللہ ہم تو بہت حقیر سے ہیں، ہم تو بہت کمزور سے، میں کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ اے اللہ تیری۔ اور عجیب بات یہاں آتی ہے، یہ میں ابھی اس آیت کو پڑھوں گی کہ جب اللہ کہتا ہے مدد کرو مدد کرو، تو آخر میں خود ہی کہتا ہے میری مدد کرو، ایسے کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے ان اللہ قوی عزیز۔ تمہیں لگتا ہے میں کمزور ہوں کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت؟ قوی، میں قوی ہوں، عزیز، میں کبھی بھی ٹوٹتا نہیں، کائنات کی کوئی چیز میرے اندر ذرا برابر بھی سوراخ نہیں کر سکتی، مجھے اتنا بھی کریک نہیں آ سکتا، اتنا مضبوط ہوں۔ تو اے اللہ جب تم اتنے مضبوط ہو، اور خود قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے میرے حبیب کی مدد کرو، میرے محمد کی مدد کرو۔ آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ میں وہ آیت لے آؤں گی، جب میں پڑھتی ہوں نا وہ آیت تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، ویسے تو میں پورا قرآن پڑھتی ہوں کچھ ہونے لگتا ہے، کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہے جو میری روح کانپ جاتی ہے۔ خدا کیا کہتا ہے میرے محمد کی مدد کرو، وَتُعَزِّرُوهُ، کل ہمیں کیا تھا وَتُوَقِّرُوهُ، عزرو یعنی ڈھال بن جاؤ، جو بھی محمد کے اوپر وار ہو نا اس کو تم اپنے اوپر لے لو۔ کبھی ہم نے کیا؟ ہم نے کبھی کیا؟ نہیں کیا۔ وہاں مومنات یہاں پر اللہ کہتا ہے وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ، مدد کرو، ڈھال بن جاؤ، ایسے کرو، اسٹرانگ ہو جاؤ، نصرت کرو۔ آخر میں کہتا ہے اگر تم نے میرے محمد کی مدد نہیں کی تو مجھے ضرورت نہیں، میں خود اس کو مضبوط کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں تجھے بلاتا ہوں تمہاری ہی خاطر۔ تو ہم مومنات یہاں پر خود خدا کہتا ہے کہ ہماری نصرت کرو۔ اگر ایک جوان، یا اگر ہم میں سے سب لوگ جوان ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں جوان مینس جو دل کے بھی جوان ہوتے ہیں نا، اصل جوان تو دل کے جوان ہوتے ہیں، 100 سال کا بندہ ہو اور دل کا جوان ہو تو اس کو جوان کہتے ہیں، 20 سال کا بچہ ہو جوان ہو اگر اس کا دل بڈھا ہے تو پھر اس کو ہم کہیں گے 100 برس کا بڈھا ہے، تو دل جوان ہوتا ہے، یعنی دل کا جوان، یعنی اس کا دل جوان، دل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل ایکسیپٹ کرتا ہے کس چیز کو؟ حق کو، یعنی اس کا دل تیار ہے کہ میں قبول کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، 2 چیزیں ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، کس کس کو یاد ہے جو ہم کلاس میں پڑھتے ہیں؟ بالقوہ اور بالفعل، سب کو یاد ہوگا نا، بالقوہ اور بالفعل۔ میں مشکل الفاظ میں نہیں آتی، میں کوشش کرتی ہوں بہت ایزی طریقے سے جاؤں۔ بالقوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، اللہ نے ہر ایک انسان کے اندر ایک طاقت رکھی، جیسے زمین کے اندر ہر جو مٹی والی زمین ہوتی ہے اس کے اندر طاقت ہوتی ہے نا کہ وہ جو ہے وہ قبول کرے، پانی کو چوس لے، یا ہر بارش کے قطرے کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ کچی زمین پہ جائے اور وہاں سے پلانٹ اگائے۔ لیکن یہ جو بارش کا قطرہ ہے اس کے اندر تو قوہ ہے، یعنی طاقت موجود ہے، اس کو کہتے ہیں بالقوہ، یعنی ایک چھپی ہوئی طاقت، ایک سیکرٹ انرجی، ایک سیکرٹ پاور اللہ نے سب کو دیا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک سیکرٹ پاور، ایک سیکرٹ انرجی موجود ہوتی ہے۔ اب وہ جو سیکرٹ انرجی ہوتی ہے ہماری، وہ کیا ہوتا ہے؟ ماحول سے، ایجوکیشن سے، یا ساری چیزوں سے پھر وہ جب باہر آتی ہے نا اس کو کہتے ہیں بالفعل، ظاہر ہو گئی۔ کچھ لوگ جیسے ہمیں پتہ ہے ایک بارش کا قطرہ، اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ درخت کو، جھاڑ کو اگائے، ہر بارش کے قطرے کے اندر اللہ نے طاقت رکھی۔ لیکن جو بارش کا قطرہ کچی زمین پہ پڑتا ہے وہ پلانٹ نکالتا ہے نا، لیکن وہ بارش کا قطرہ جو کروں پر یا ٹائلز پر پڑے گا اس میں تو نہیں نکلے گا، تو جو کچی زمین پر پڑا اور اس میں سے پلانٹ نکالا اس کو کہیں گے بالفعل، اس کے اندر اس نے وہ جو انرجی چھپی ہوئی تھی انسان کے اندر اس نے نکال دی۔ تو ہاں مومنات، ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک پاورز، ایک انرجیز اور کافی ایسی چیزیں ہیں جو راز اور سیکرٹ، بہت زیادہ چیزیں اللہ نے رکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کے اندر ایک طاقت ہے جس کو کہتے ہیں کن فیکن، کن فیکن کی طاقت ہم سب کے اندر موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے، میرے رب نے رکھی ہے۔ اب ایک انسان کیا کرتا ہے، یہ جو میں تھوڑا سا اس کو سمجھاتی ہوں، ہمارے بہتر ہے میں اس کو اچھے سے سمجھاؤں تاکہ ہمارے اچھے سے کلیئر ہو جائے یہ ساری چیزیں۔ یہ جو نیچر ہے نا، نیچر
اللہ نے جب حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا، انسان جو ہے وہ زمین کی مخلوق ظاہر ہی نہیں ہے، لیکن جب اس مخلوق یہ جو زمین پہ آئی نا، یہ ساری نیچر، جتنی بھی نیچر کی ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ جھاڑ ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں، آکسیجن، یہ ساری چیزیں، چاہے پتھر ہی کیوں نہ ہو، حدیث میں یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہمارے ساتھ چلتے ہیں نا، یہ ایک نیچر میں آتی ہیں۔ نیچر کی ایک یہ سائنس بھی اس کو قبول کرتی ہے۔ نیچر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ نیچر جو ہے وہ اپنی سیف چیزوں کو لے کر چلتی ہے، سیف سمجھتے ہیں نا، وہ کوئی خطرہ مول نہیں لیتی۔ نیچر کی یہ عادت ہے کہ وہ کوئی خطرہ نہیں لیتی۔ نیچر بہت صاف اور بہت محفوظ طریقے سے آگے جانا چاہتی ہے، یہ نیچر کی کوالٹی ہے۔ اس نیچر کے اندر اگر کوئی بھی ایسی مخلوق جس نے، اچھا نیچر کی یہ سیف کوالٹی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جو اس کو آرڈر دیا گیا ہے نا، وہ اسی کے مطابق کام کرتی، اس کے اگینسٹ نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں، جس پرندے کو 6 بجے اٹھنا ہے صبح کو، وہ 6 بجے ہی اٹھے گا۔ انسان کو 6 بجے اٹھنا ہے نا تو 7 بجے اٹھے گا۔ اب دیکھیے کہ ابھی یہ نیچر کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر ہمیں اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ ہم جو ہے اپنی انرجیز کو، اپنے پاور کو کیسے ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہر نیچر کے اندر یہ چیز رکھی۔ اب نیچر جو ہے نا وہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتی ہے اور فرما برداری کے ساتھ چلتی ہے، اور جو ان کو آرڈر دیے گئے اسی کے مطابق چلتی ہے۔ اب اس نیچر میں اگر کوئی شخص، اچھا یہ جو سائنس بھی کہتی ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہے، خدا کہتا ہے نا لیس للانسان الا ما سعی۔ سعی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس میں اٹھی اور جلدی جلدی کام، سعی کا مطلب ہوتا ہے اپنی جان دے دینا، اتنی کوشش کرنا کہ اس کے لیے جان دے دینا۔ اللہ کہتا ہے نہیں ملتا انسان کو جب تک وہ سعی نہیں کرتا، اپنی جان نہیں دے دیتا۔ اور جب ایک انسان سعی کرتا ہے نا، انسان کی یہ کوالٹی ہے کہ جب اتنی کوشش کرتا ہے، حدیث میں، روایات میں، سائنس کہتی ہے کہ جب ایک انسان محنت کر کے بھاگ دوڑ کرتا ہے نا، اور وہ چاہتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے کروں گا اور پہنچوں گا، تو زمین کے جو اس کے پاؤں کے نیچے پتھر آتے ہیں نا، وہ بھی اس کے لیے رستہ تیار کرتے ہیں۔ اتنی انرجی ہے انسان کی پختہ ارادے میں۔ حدیث میں کہ جب آپ یہ سائنس بھی کہتی ہے، جب آپ 5 منٹ، ہم لوگ نہیں سوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، 5 منٹ مجھے نیند آ رہی ہے، کچی نیند آ رہی ہے، ابھی نیند میں اندر جا رہی ہے، سائنس کہتی ہے یہ جو 5 منٹ ہوتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے انسان کے۔ پتہ ہے کیسے؟ یہ جو 5 منٹ ہوتے ہیں نا، اگر ان 5 منٹ کے اندر میں نے کوئی پختہ ارادہ کیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام اور میں ہمیشہ، جب سے میں نے یہ سنا ہے نا، میں یہ جو میری نیند ہوتی ہے نا، اس کے اندر جی میں سوچتی ہوں میں یہ کام کروں گی اور مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اپنی باڈی کو آرڈر کرتی ہوں صبح تو میں اتنے بجے اٹھ کے یہ کام شروع کر دینا، اور یقین مانے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو 5 منٹ ہوتے ہیں نا، جو نیند آتی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، سائنس کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتا ہے کہ اس وقت جتنی بھی زمین اور آسمان کی چیزیں ہیں نا، وہ ساری متحد ہو جاتی ہیں اور اس انسان کے لیے مدد کے لیے، اور اس کی باڈی تک اس کے لیے مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو 5 منٹ آخری ہوتے ہیں نا، اس میں بہت زیادہ اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو 5 منٹ ہوتے ہیں نا، سارے دن کی جو نیگیٹیوٹیز ہوتی ہے نا، اس میں آ جاتی ہے، وہ سوچ آئے فلانی نے میرے ساتھ ایسے کیا، آج تو ایسے کیا، داسی نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، وہ ساری گندگی جو ہوتی ہے نا سارے دن کی اس وقت آتی۔ تو ہم کہاں سے آگے بڑھیں، کہاں سے وہ جو ہماری سپر پاور پروردگار عالم نے رکھے وہ کہاں سے ہمارے ختم نہ ہو۔ تو ہاں مومنہ، یہ جو نیچر ہوتی ہے نا، میں اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتی ہوں، پھر میں آتی ہوں امام کی مدد کی طرف کہ ہم کس طرح سے مدد کریں گے۔ آج ہمارا پہلا دن ہے ماہ محرم کا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں ٹائم ضائع نہ کروں، اور جتنے بھی خاص پوائنٹس ہیں اس کی طرف ہم آئیں اور آپ نوٹ کرتے جائیں۔ یقین مانے مجھے برائے خوشنودی محمد اور آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی بات ہے، اور یہاں پر وہی چیز آتی ہے کہ اگر ہم نے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیا 10 دن میں، ہر محرم کے 10 دن میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیا اور اس پوائنٹ کے اوپر کام کر لیا، تو ہمیں کتنے پوائنٹس مل جائیں گے، ہمارے اندر کتنی طاقتیں آ جائیں گی۔ تو ہاں مومنات، یہ جو نیچر ہوتی ہے، بس اس کو پوائنٹ آ کر پھر امام کی طرف آتی ہوں، اس کے اندر ایک کام ہوتی ہے کہ اس نیچر کے اندر جو بھی اللہ نے قانون رکھا ہے، جو اس کو فالو کرتا ہے، یہ نیچر اس کا ساتھ دیتی ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور جب ایک انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق
میں حدیث بتاؤں گی، کوئی بھی مخلوق ہو یا انسان ہو، جب وہ اللہ کے قانون سے ہٹتی ہے نا تو یہ نیچر اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. لیکن جب نیچر جس چیز کا ساتھ چھوڑتی ہے نا اس کا ساتھ دیتا ہے شیطان، اور اس کو ہاتھ میں لے لیتا ہے شیطان. پھر وہ انسان ہے یا کوئی بھی مخلوق، پھر وہ بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے، اتنی بدتر ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں کہ خدا سے اور اس کے تمام چیزوں سے دور ہو جاتی ہے. پھر اسی مخلوق کے لیے آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم. اس قدر مہر لگ جاتی ہے اس کے دل، آنکھ، ہر چیز پر کہ بس آخر میں صرف اس کے لیے عذاب ہی بچتا ہے. روایات میں ہے، آقا محسن کراتی نے اپنی تفسیر کی بک میں لکھا ہے بہت ہی خوبصورت، کہتے ہیں زمین پر کوئی درخت نہیں کاٹا جاتا، آسمان میں کوئی پرندہ نہیں مارا جاتا جب تک وہ اللہ کی عبادت نہ چھوڑ دے. کتنی بڑی حدیث ہے. اور انسان کتنے سجدے نہ کرے پھر بھی میرا رب اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے ایک اللہ نے ایک اسپیس رکھی ہے، میں بھی واپس آ جائے، شاید واپس آ جائے، شاید واپس آ جائے. تو ہاں مومنات، جب یہاں پر جب ہم کہتے ہیں نا امام کی مدد کرنا، نصرت کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ نیچر کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کو بہت سیف طریقے سے جا رہا ہے اور پورے لوگوں کو، سب کو لے کر جا رہا ہے. اور جو نیچر کے ساتھ جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ امام کے ساتھ چل رہا ہے. تو ہمیں امام کے ساتھ چلنا ہے. ہاں مومنات، یہاں پر ابھی میں نے قرآن کی یہی والی آیت کی تلاوت کی کہ ہمیں مدد کرنی ہے. اصل میں ہمیں مدد امام کی نہیں، خود کی مدد کرنی ہے. اصل میں تو ہم اپنی ذات کی مدد کر رہے ہیں نا، امام کو ضرورت نہیں ہے، خدا کو ضرورت نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ کہتا ہے صلی علی محمد کہتا ہے اے محمد، میں نے تمہارے اوپر قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو، اپنے آپ کو ختم کر دو. اگر میں چاہتا، اللہ کہتا ہے قرآن میں، اگر میں چاہتا تو روئے زمین میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا. میں چاہتا تو اے محمد یہاں سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے ان کے اپنے حال کے اوپر. میں چاہتا ہوں کہ سب اپنی مرضی سے آئے اور سب تمہارا ساتھ دے کر خوشی خوشی سے تمہارے ساتھ چلے. تو ہاں مومنات، ابھی میں نے آیت کی، اور جن کو عربی آتی ہے وہ تو فوراً سمجھ گئے ہوں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجا رسولنا، اپنے رسولوں کو، بالبینات، معجزات کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب کو، والمیزان، اور میزان کو، یعنی وہی قیامت کے دن ترازو کھڑا کیا جائے گا. لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے بیچ میں عدل اور انصاف قائم کرے. اچھا، مزے کی یہاں بات آپ نے نوٹ کی کہ خود خداوند عالم نے جب یہاں پر رسولوں کی بات آتا ہے تو بیچ میں لوہے کی کیوں بات کرتا ہے، لوہے کی کیوں بات آتی ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے نازل کیا لوہے کو، اور پھر کہتا ہے آئرن کو، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، جنگ کا سامان ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں. اچھا، یہاں تک تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. جب اللہ نے کتاب کی بات کی، قیامت کی بات کی، پھر لوہے کی بات کی، لوہے کی بات کی، پھر اس کے بعد فوراً کیوں اللہ کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، یہ سارا کیوں نازل کیا؟ ریزن. میں عجب ہوتی ہوں قرآن کے، وہ جو قرآن کے جو سٹائل ہوتا ہے نا بہت ہی عجیب ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے نازل کیا، اب میں نے بھیجا انبیاء کو، میں نے نازل کیا کتاب کو، میں نے قیامت رکھی، میزان رکھی، اور پھر ساتھ کہتے ہیں میں نے لوہے کو نازل کیا. بیچ میں لوہا کہاں سے آ گیا؟ اور پھر اس لوہے سے تم فائدہ لو. اچھا، اس لوہے سے صرف اور صرف تم جو ہے ویپن نہیں بنا سکتے ہو، ہتھیار نہیں بنا سکتے ہو، تم نے پسٹل بنایا، تم نے توپ بنائی، تم نے یہ بنایا، نہیں، بلکہ اور بھی زیادہ فائدے ہیں، اس کو بھی تم یوز کرو اپنے گھر کے مٹیریل کے لیے، چیزوں کے لیے. لیکن کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ اللہ بتاتا ہے اس کا ریزن سنو. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، یہ سب نازل کرنا لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ، اس لیے کہ اللہ کو پتہ چل جائے، من ينصرہ، کون اللہ کی مدد کرتا ہے، اور وَرُسُلُهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، چھپکے سے، ریاکاری نہیں، نہ دیکھتے ہوئے، بالغیب. انہوں نے محمد کو نہیں دیکھا، انہوں نے امام حسین کو نہیں دیکھا، انہوں نے ماں زہرا کو نہیں دیکھا،
انہوں نے مولا علی کو نہیں دیکھا, انہوں نے امام حسن کو, امام حسین کو نہیں دیکھا, حتیٰ کہ انہوں نے تو اپنے وقت کے امام کو بھی نہیں دیکھا. تو یہ بالغیب مدد کر رہے ہیں, بغیر دیکھے. اور پھر ان اللہ قوی عزیز, اللہ بہت قوی ہے اور عزیز ہے, خدا کو ضرورت نہیں. لیکن مزے کی یہاں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے, مجھے ایسے لگتا ہے یہ آیت ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ ہمارا وقت کا امام ہے نا پردے غیب میں, ہم نے نہیں دیکھا رسولوں کو, ہم نے نہیں دیکھا ائمہ معصومین علیہ السلام کو, باقیوں نے تو دیکھا ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ ہمارے لیے آیت ہے کہ بالغیب ہے, نہ محمد کو دیکھا, نہ پنجتن کو دیکھا, نہ 14 معصومین کو دیکھا, حتیٰ کہ اتنے غریب ہیں کہ اپنے وقت کے امام کو بھی نہیں دیکھا, لیکن پھر بھی وہ نصرت کے لیے تیار ہے. پھر بھی وہ اپنے کیسے وہ مدد کر رہے ہیں, وہ اپنی کتاب سے مدد کر رہے ہیں, وہ اپنی طاقت اور انرجی سے, یعنی وہ کتاب سے نہیں علمی حساب سے مدد کر رہے ہیں. اور لوہے کا مطلب ہے کہ وہ مٹیریل چیزوں کے ذریعے سے وہ مدد کر رہے ہیں. میزان کا مطلب ہے کہ وہ اپنے وجود کو ایسا ریڈی رکھ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ایسا فائدے مند ہو کہ وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ ملاقات کر سکے. دیکھو یہ تینوں چیزیں اللہ نے بتا کر کہا یہی وہ چیز ہے جس سے تم امام کی مدد کر سکتے ہو. لیکن کمال تو یہ ہے کہ تم نے بالغیب مدد کرنی ہے, کمال تو یہ ہے کہ تم نے بغیر دیکھے مدد کرنی ہے. ہاں مومنات, یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ کس طرح سے میں امام کی مدد کروں. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں یہ آتا ہے یا خدا یہ جو آخری وقت ہے نا ہمارا, اس کے لیے چیز بیان کرتا ہے. یہ ہمیں بہت, میرے لیے بہت, جیسے کہتے ہیں ایک حوصلے کی بات آتی ہے. یہاں پر خدا کہتا ہے کہ جب آپ دیکھو, جب ہم اپنے کام والوں کے اوپر بھی کھڑے رہتے ہیں تو کتنا بہترین کام کرتے ہیں. اگر ہم ان کے سامنے کو ہاتھ میں کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں, 2-3 چیزیں تو نکلی ہوئی ملتی ہیں ہمیں, یعنی وہی کچھ نہ کچھ نکلا ہوا ضرور ملتا ہے. تو یہاں خدا یہ بتاتا ہے کہ جب اگر کسی کے سر پہ کوئی محافظ کھڑا ہوتا ہے تو اچھا کام کرتے ہیں. کمال تو تب ہے کہ کوئی محافظ نہ ہو اور بہترین کام کرے. تو یہاں پر اس دور میں اب ہمارے لیے کمال ہے کہ وقت کا امام ہے تو صحیح پر ظاہر تو نہیں ہے نا ہمارے لیے. ابھی ہمارے پاس وقت کا امام ظاہر نہیں ہے اور تو بھی ہم بہترین کام کر رہے ہیں, تو بھی ہم غیب کا کام کر رہے ہیں. تو خدا یہاں کتنا خوش ہوگا ہماری ذات سے, ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. بس اپنے آپ کو اس نیچر کے ساتھ ملانا ہے, کیونکہ نیچر, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیچر تو ایسی ہے, پتھر کو ہم نے مار دیا, لات مار دی, اس کو کر دیا. ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے. قرآن کی آیت ہی میں بار بول چکی ہوں, آپ کو یاد آ جائے گا. سورہ نور بھی ہے اور بھی 2 زیادہ سورہ ہے. خدا کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات. آپ نے ماں پڑھا ہے نا, من نہیں کہتی, من کا مطلب ہوتا ہے ذی شعور, روح رکھنے والی. ماں یعنی مٹیریل, ماں جس کے اندر روح نہ ہو, ماں یعنی جس کے اندر شعور نہ. میں عجب ہوتی ہوں, اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات. یہ بوتل کا ڈھکنا بھی عبادت کر رہا ہے. اے اللہ کیا بات ہے تیری, یہ کپڑا بھی عبادت کر رہا ہے. وہی تیرے باڈی کا ہر سیل عبادت میں گم ہے. لیکن انسان کو خود کو پتا نہیں ہے کہ میری پوری باڈی غرق ہے اس کی توحید میں, لیکن انسان کی ذات وہ غرق ہے نافرمانی میں. ہاں مومنات, یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں اس نیچر کو تو ہم کیا کہتے ہیں, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اس سے بھی بڑی بات میں سوچتی ہوں کبھی کبھی, اے انسان جب تو ان چیزوں کو دیکھتا ہے تجھے کوئی احساس نہیں ہوتا, تجھے احساس کمتری نہیں ہوتی, تجھے کمپلیکس نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں مجھ سے آگے بڑھ گئی. اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض, ایک نمبر 1. نمبر 2 کہتا ہے قد علم صلاتہ وتسبیحہ وتعقیباتہ. سمجھے آپ کس کس کو سمجھ میں آیا؟ قد علم, یہ لوگ, یہ مٹیریل, یہ ڈھکن, یہ چیز, یہ ساری چیز, یہ اپنی نماز جب پڑھ رہے تو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. قد علم صلاتہ وتسبیحہ, اور وہ جو تسبیح پڑھتے ہیں نا, ہم پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں, ہم الگ بلگ 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 بلگ. میں نے بہت زیادہ لوگوں کو سنا غلط ہے, بالکل قبول ہی نہیں ہے نا. کیا پڑھ رہے, پتہ چل رہا ہے کہ کیا پڑھ رہے نہیں. اللہ اکبر, اللہ, تھوڑا پڑھو, بہترین پڑھو, سمجھ کے پڑھو.
تو ہاں مومنان قد علم صلاۃ، ان کو اپنی نماز کا پتہ ہے. ہم جب الحمد پڑھتے ہیں تو ہم میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کو الحمد کا ترجمہ آتا ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جس کو سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی میننگ پتہ ہے، اوریجنل میننگ؟ کتنے لوگوں کو؟ لیکن ان کو پتہ ہے، ان کو یہ جو مٹیریل ان کو پتہ ہے. قد علم صلاتہ و تسبیحہ و تعقیباتہ. جب نماز ہو جاتی ہے نا تو وہ تسبیح پڑھتے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کی تسبیح جیسے ہم پڑھتے ہیں. اور جب وہ ہو جاتی ہے نا وہ تعقیبات بھی پڑھتے ہیں. تعقیبات آپ کو پتہ ہے نا، چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ وہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن ان کو سب کو پتہ ہے کہ کیا پڑھتے ہیں، لیکن افسوس انسان کو پتہ نہیں ہوتا. تو ہاں مومنات، اگر ایک انسان اس نیچر سے ہی لیسن لینا تو بڑا لیسن لے سکتا ہے. سب سے پہلی بات آتی ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کی نصرت کریں تو مین پوائنٹ، میں ایک ایک پوائنٹ روز یا دو پوائنٹس بتاؤں گی تاکہ ہمارے لیے بہت زیادہ پوائنٹ اور ہمیں ایک سال جو ہے وہ اپنے آپ کو سدھارنے میں لگے. آپ کو پتہ ہے اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اسلام انشاءاللہ بتاؤں گی. جو ہمارے پرزے جو ہوتے ہیں نا، جو جیسے ہم کہتے ہیں اوزار پرزے جو بکھر جاتے ہیں نا، ان کو فکس کرنے کو کہتے ہیں اصلاح. تو جو ہمارے پرزے بکھر چکے نا ان کو ہم فکس کرنا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس کافی چیزیں آ جائیں گی. سب سے پہلے مین پوائنٹ میں نے کل بتایا تھا، اگر سب کو یاد ہو تو خدا نے کہا کہ اگر تم امام کی نصرت کرتے تو پہلے اپنے آپ کو تو صاف کرو. آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق آیا تھا امام خمینی کے پاس. ضیاء الحق نے کہا تھا امام خمینی سے، میں چاہتا ہوں پاکستان میں انقلاب لاؤں. امام خمینی نے کہا تھا پہلے اپنی 6 فٹ کی باڈی پہ انقلاب لاؤ، بعد میں جا کر تم امام نے کہا پہلے اپنے اوپر انقلاب لاؤ، بعد میں جا کر دوسروں پہ انقلاب لاؤ. یعنی پہلے ہمیں اپنے اندر سے اپنے آپ کو کلین کرنا ہے تاکہ ہم امام کے مددگار بن سکیں. تو مین پوائنٹ میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی جو ہمارے یہ جو یہاں بہت بڑے پرابلم سے ہمیں یہ جو پرابلم ہے نا، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب اسلام قبول کر لیا، جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اسلام یعنی ہمیں بہت دولت دے گا، ہمیں خوشی دے گا، ہمیں بہترین ہم سفر ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ہم نے اسلام کو اپنی ذات کے لیے یوز کرنے کا ایک چیز سمجھ لی ہے. حالانکہ اللہ کہتا ہے نہیں. ابھی ہمیں یہاں مین پوائنٹ ہمارے لیے آتا ہے کہ جب میں نے بول دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو یہاں مجھے یہ بات سمجھنی ہے کہ میرے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی، مجھے پرابلم بھی ہوں گے، مجھے آزمایا جائے گا. خود خداوند عالم فرماتا ہے کہ تمہاری ایسی آزمائش کروں گا، نچوڑ کے رکھ دوں گا. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا نا، وَلِيُبَلِّغَنَّكُمْ. بلغ کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ بلغ کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں، میں اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ آزماؤں گا. ترجمہ بالکل پرفیکٹ نہیں لکھا جاتا. وَلَيُبَلِّغَنَّكُمْ. نون سکیلہ آ گیا، سب کو پتہ ہے نا نون سکیلہ میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتی. اور لام پہلے امر کا لام امر لے، پھر نون. قسم کھاتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تم کو آزماؤں گا اور آزماؤں گا، ایسا آزماؤں گا، ایسا آزماؤں گا کہ تم جوانی میں بوڑھے ہو جاؤ گے. بلغ یعنی بوڑھا ہونا، یعنی پرانا ہونا، یعنی خراب ہونا. نچوڑ کے رکھ دوں گا تمہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا تو چلے کہ تم جو ہے وہ کیا ہو، سچے ہو یا جھوٹے. تو سب سے پہلے جو ہمیں اپنے یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ میرے ساتھ میرے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، میرے لیے پرابلم کیوں آتی ہے. میں نے کل بھی اس بات کو کہا تھا، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے میرے ساتھ برا کیا تو ابھی کا ابھی اس کے اوپر عذاب آ جائے. یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا، ہمیں چینج کرنا ہوگا. ہاں مومنان، تھوڑی سی چیز کی طرف آتی ہوں، بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آؤں گی ہر چیز کے اندر. تو اب مجھے اپنے مائنڈ کو کیسے چینج کرنا ہے. ابھی تو میرے مائنڈ کو عادت ہو گئی ہے ایسی بری فضول چیزوں کی. کیوں ہمارے اندر انزائٹی، ڈپریشن، بیماریاں، یہ جو پہلے ایسی بیماریاں نہیں تھی، اوور تھنکنگ کی وجہ سے. جو ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں نا، بہت زیادہ ہم فکر کرتے ہیں نا. آپ دیکھو جب میں ایک فکر کرتی ہوں نا، میرا ذہن مجھے آرڈر کرے گا برا سوچو، اور پھر 99% میں برا سوچوں گی. تو یہ اوور تھنکنگ جو ہے نا، اس نے ہمیں کیا کہتے ہیں تباہ کر کے رکھ دیا. اب 2 چیزیں انسان کی بہت مین ہیں، بہت مین ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں 2 چیزیں انسان کی بہت مین ہیں.
नंबर 1 कहा दिल। इंसान की बॉडी में गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए ना तो वो पूरे का पूरा सही हो जाएगा। और एक है दिमाग, एक है फिक्र। अच्छा, साइंस कहती है, इस्लाम कहता है, इस्लाम कहता है, साइंस कहती है कि दिल जो है आउट ऑफ कंट्रोल होता है। दिल इंसान के हाथ में नहीं होता। होता है? नहीं होता, नहीं होता। दिल इंसान के हाथ में नहीं होता। ये दिल है ना मजबूर करता है। बिल्कुल क्रॉस लगा दे, मैंने तो क्रॉस लगा दी, लेकिन दिल को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है। अल-क़ल्बु हरमुल्लाह वला तस्कुन फी हरमिल्लाहि गैरिल्लाह। कल्ब अल्लाह का हरम है, उसके हरम में उसी को बिठाओ जो उसका मालिक है। तो कल्ब में जब अल्लाह बैठ जाएगा तो फिर कल्ब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। जो हमने अल्लाह को बिठाया ना, फिर अल्लाह ही उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि दिल कंट्रोल में नहीं आता। नंबर 2 दिमाग। अच्छा, दिमाग क्या इंसान के कंट्रोल में होता है? जो ओवर थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग, उसके बारे में इसने मेरे ऊपर मुझसे किया है ना, बस आज इसको मौत आ जाए। मेरे पास बहुत आते हैं, क्या हम करें कि ये लोग बंदा मर जाए, ऐसी ऐसी बातें, क्यों इसके ऊपर मुसीबत, क्यों ये अच्छे से जीता है, खाता है, पीता है। भाई उसकी वो खुशी से जीता पीता है, करता है, लेकिन प्रॉब्लम आपको है, तकलीफ आपको है। इसका मतलब है कि आप तकलीफ में हो, वो तो अच्छे से जीता है। यहाँ पर जो ओवर थिंकिंग होती है, जिसके किसी के बारे में नेगेटिव थिंक सोचना होता है ना, वो दूसरे को तकलीफ देना नहीं होता, वो खुद को तकलीफ देना होता है। अब इस ओवर थिंकिंग से हम कैसे बाहर आए? इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, जो आगा पनाहियान ने बताया था, जिसको आजकल हम मेडिटेशन भी कहते हैं ना। तो बहुत ही खूबसूरत, ये मैं जब मैं 16 साल की थी तब से मैं ये करती हुई आ रही हूँ। और जब मैं हौजे में थी, हम लोगों को सिखाया था कि आप लोग ये करो। और यकीन करें, जब एक इंसान इस फॉर्मूले को करता है ना, तो वो जो दिमाग होता है ना, मैं अपने दिमाग को ऑर्डर देती हूँ, मैं अपने दिमाग को कहती हूँ ये देखो, मेरा दिमाग वही दिखेगा। अगर मेरा दिमाग थोड़ा भी कहीं और चला जाएगा, मुझ में ये ताकत है कि मैं अपने दिमाग को वापस ले आऊँ, मुझ में ये ताकत है कि मैं अपने दिमाग को ऑर्डर करूँ, और मेरा दिमाग मेरे ऑर्डर पे चलता है। और जिस इंसान का दिमाग उसके ऑर्डर में चलता है ना, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, कभी उसको एंजाइटी नहीं होती, कभी वो ओवर थिंकिंग में नहीं आता। बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाँ मोमिनात, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बताती हूँ और फिर आती हूँ मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इतनी खतरनाक हदीस है उसकी तरफ। अब हमें क्या करना है? अगर पनाहियान ने किया और ये मैंने खुद किया है, और ये आप करके देखो, 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने दिमाग के खुद मालिक बन जाओगे। ये फॉर्मूला क्या है कि अगर आप कहीं नमाज पे बैठे हुए हो या कोई भी, आपने एक लफ्ज़ लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने लफ्ज़ लिया है अल्लाह, रहमान, रहीम, कोई भी आपने लफ्ज़ लिया, उस लफ्ज़ को आप अपने सामने रखो। उसके बाद आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्लाह है, अल्लाह का अलिफ है आपके सामने, लाम है और हा है। आपको अपनी घड़ी में देखना है, ओके, आपने अलार्म लगाना है, घड़ी में देखना रखना है कि मुझे 3 मिनट सिर्फ मुझे 3 मिनट अपने दिमाग को कहना है कि अलिफ अलिफ अलिफ, अलिफ से हटना नहीं है। इंसान के अंदर एक बहुत बुरी वो इंसान की सिफत है कि वो जब आप देखो, जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम पहले आगे वाले लफ्ज़ की तरफ देखते हैं। जब हमें कोई मारना होता है तो हम और आगे देखते हैं, ड्राइविंग करनी तो और आगे देखते हैं। ये सब इंसान के दिमाग की होती है कि वो थोड़ा और सोचता है, क्योंकि उसके अंदर फ्यूचर बनाने की ताकत रखी गई, जिसकी वजह से वो आगे सोचता है। तो हाँ मोमिना, आपको 3 मिनट तक सिर्फ अलिफ 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 को देखना है, या आपका टारगेट 5 मिनट है। अगर 5 मिनट रखे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जल्दी होगा। अच्छा, जैसे ही वो होगा, जैसे ही आपकी तवज्जो अलिफ से हट के लाम की तरफ आए, फिर अपने दिमाग को ओए ओए कहाँ जा रहे, इधर आओ, फिर उसको आप अपने उस जगह पे ले आओ, फिर दिमाग हटेगा 100%। शुरू में तो बहुत तंग करेगा, बहुत, लेकिन आपको कहना है कि नहीं, अलिफ अलिफ अलिफ, 3 मिनट 5 मिनट मुसलसल आप उसको रखो। अब यकीन मानो 6 महीने के अंदर आप अपने दिमाग के मालिक बन जाओगे। ये जो ओवर थिंकिंग है या फजूल थिंकिंग है, जो भी है, जैसे ही मेरा जहन सोचेगा किसी के बारे में, मैं उसको कहूँगी ओए कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, फौरन वापस आ जाएगा मेरे पास। तो दिमाग जो है वो इंसान के कंट्रोल में होता है, बस हमें आना चाहिए उसको कंट्रोल करना। इमाम का जो सिपाही होता है, जो मददगार होता है, जो नुसरत करनी है ना इमाम की, तो सबसे पहले अपने दिमाग को साफ रखना है,
اپنے دل کے اندر اس کو رکھنا ہے جو دل کا حقیقی مالک ہے. تو ہاں مومنات، نصرت امام کے لیے ہمیں قدم بڑھانا چاہیے. مجھے بہت ہی پیاری ایک حدیث لگی. اچھا مجھے ایک چیز پوچھنی ہے کہ آپ سب چاہتے ہیں کہ میں قرآن کی زیادہ آیتیں لے آؤں یا بس ایک آیت کافی ہے؟ زیادہ آیتیں. کوئی میں تو چاہتی ہوں کہ 10 20 15 16 آیتیں روز پڑھوں. میرے قلب کو سکون ملتا ہے قرآن کی آیت سے. تو ہاں مومنات، ایک حدیث ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے نا، جسے اس کو بنایا گیا ہے، انسان کبھی بھی یا تو وہ حق پہ رہتا ہے یا باطل پہ. تیسرا راستہ نہیں ہے. یہ ہمیں یہ سوچنا ہے تیسرا راستہ نہیں ہے، یا ادھر یا ادھر. جب انسان کو اللہ دھتکارتا ہے نا تو شیطان اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا. یا خدا کا راستہ ہے یا شیطان کا. تیسرا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو کیوں نہ ہم اللہ کا راستہ اختیار کریں. امام کی حدیث ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس دور میں، یہ پھر سے میں کہوں گی یہ دجالی دور ہے، اگر ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے قدم نہیں بڑھائیں گے تو آپ لکھ لو، خدا نہ خواستہ شیطان جو ہے وہ ضرور کنٹرول کر لے گا. حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کہتا ہے کہ جو بندہ میرے امام کی، میرے مہدی آخر الزمان کے لیے قدم نہیں بڑھاتا، اس کی مدد نہیں کرتا، اس کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے. عجب بات ہے، کہتے ہیں کہ اس کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے. اس وقت امام مہدی کو ہماری ضرورت ہے. جب امام ظہور فرمائیں گے نا تو لاکھوں لوگ امام کے پاس آ جائیں گے، کروڑوں لوگ امام کے پاس آ جائیں گے. پھر کیا امام کو ہماری ضرورت؟ اس وقت امام کو ہماری ضرورت ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب کسی نے میرے مہدی کو اکیلا چھوڑ دیا، اس کی مدد نہیں کی، چاہے مالی مدد ہو، یعنی وہی اس کے مومنین کی ہیلپ کرنا، چاہے دینی مدد ہو، کسی بھی طریقے سے، تو خدا کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. خدا کہتا ہے کہ اگر جو میرا کوئی بھی میرے مہدی کے لیے قدم نہیں بڑھاتا، میری مہدی کے اس دور میں مدد نہیں کرتا، میں قسم کھاتا ہوں کہ وَمَن لَمْ يَمْشِ حَاجَةِ وَلِيِّ اللَّهِ ابْتُلُوا يَنبَغِي يَمْشِي فِي حَاجَةِ عَدُوٍّ. میں قسم کھاتا ہوں میں اس کو غرق کر دوں گا، گم کر دوں گا اللہ کے دشمن کی مدد میں. آپ دیکھو زمین میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے فلسطینی بہن بھائی ہیں، کیوں کتنے مسلمان جو ہیں وہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ولی اللہ کی مدد کے لیے قدم نہیں بڑھاتے. تو دشمن خدا کے لیے اللہ قسم کھاتا ہے کہ جو میرے مہدی کی مدد نہیں کرے گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو دشمن خدا وہ دشمن خدا کے اوپر خرچ کرے گا، اپنی کمائی کو دشمن خدا پہ غرق کرے گا، یعنی حرام میں اس کو مبتلا کر دوں گا اور وہ حرام میں خرچ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن اس سے بدترین میں حساب لوں اور اس سے پوچھوں کہ میرے مہدی کو اکیلا چھوڑ دیا. کیوں؟ میرے مہدی کو اکیلا چھوڑنے کی قیمت اس کو چکانی پڑے گی. تو ہاں مومنان، کتنی بڑی حدیث ہے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس حدیث سے. جب بھی یہ میں پڑھتی ہوں تو خدا کرے کہ اللہ ہمیں ایسی چیز میں مبتلا نہ کرے کہ ہم امام مہدی کو اکیلا چھوڑ دیں. ہاں مومنات، یہاں پر میں آخری آیت پڑھوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے اور بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جو جوانوں کے لیے، جوان تو کیا خود ہم بھی تو جوان ہیں نا، ہمیں اپنے لیے بھی تیار کرنی ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو نانی ہوتی ہے، جو دادی ہوتی ہے، نانا دادا ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی تو یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ابھی تو ان کا کام ختم ہو گیا. اب بھی ان کا کام شروع ہوا ہے. اصل میں حقیقت میں تو ان کا کام شروع ہوا. ہمارے بچے کہاں ہمارا سنتے ہیں، نانی کا زیادہ سنیں گے، دادی کا زیادہ سنیں گے. اب جو ہم کہتے ہیں نا دادا دادی نانا نانی تو بوڑھے ہو گئے بیچارے، اب ان کا کوئی نہیں آتا. اصل تربیت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کیونکہ جو جنریشن ہوتی ہے نا اس میں تھوڑا ایسا گیپ ہو جاتا ہے کہ اب جو بچے ہوتے ہیں، پھر ماں باپ جو ہوتے ہیں اور پھر نانا نانی بھی ہوتی ہے. یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں جو نانا نانی دادا دادی ہوتے ہیں نا،
وہ ایک ایسے دور سے گزر کے آ چکے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیسے ہاتھ میں لینا ہے جوانوں کو، تو وہ زیادہ بہترین تربیت کر سکتے ہیں بنسبت ماں باپ کے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ پیسے کمانے میں، کھانا پکانے میں، مائیں جو ہوتی ہیں وہ اسٹریس لینے میں، وہ جھگڑے کرنے میں پھر ہم ماہر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ایج ہوتی ہے نا وہ صرف وہ ہوتی ہے جھگڑے کرنے میں، باجا بازی بھی، اور چڑچڑاپن ہوتا ہے، فوراً چڑچڑاپن ہوتا ہے، کیونکہ اتنی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کیا کروں۔ تو یہاں پر جو ایج گیپ ہوتا ہے نا، جو نانا نانی دادا دادی، یہ جو ایج ہوتی ہے یہ ہمیں، یہ اس کو کہتے ہیں گولڈن ایج، بہترین ایج ہوتی ہے، یہاں سے یہ تربیت کرنے کی ایج ہوتی ہے۔ اب یقین کریں میں جب چھوٹی تھی نا تو مجھے میرے نانا نے، جب میں نماز پڑھتی ہوں نا تو نیت کرتی ہوں، میرا جو نیت کرنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے کیونکہ میرے نانا نے سکھایا تھا مجھے۔ میں کرتی ہوں، میں نیت کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ، ایسے میں پوری نیت کرتی ہوں، لیکن جب بھی میں نیت کرتی ہوں مجھے پتا ہے کہ میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر سکتی ہوں، کہ میں نیت کرتی ہوں، میں نیت کرتی ہوں نماز ظہر کی، نماز مغرب کی، واجب قربتاً اللہ، اور جب بھی میری نماز ہوتی ہے مجھے میرا نانا یاد آتا ہے۔ اور آپ سوچو کہ دن میں 5 نماز میں پڑھتی ہوں اور 5 نمازوں میں میرے نانا کے دیے ہوئے الفاظ کو میں پڑھتی ہوں، تو میرے نانا کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ اگر کوئی اور چیز ملے نہ ملے، لیکن میرے نانا نے جو مجھے سکھایا ہے وہ کتنا اس کو فائدہ پہنچاتا ہوگا نا، دوسری اولاد کا نہ بھی ہو لیکن ایک تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو تربیت ہوتی ہے نانا نانی دادا دادی کی وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ تو ہاں مومنات، یہاں پر وہی بات آتی ہے کہ ہر ایج کے لیے ہمیں چاہیے کہ امام کے لیے قدم بڑھائیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، فکر کو صاف رکھیں۔ قرآن میں اتنی مرتبہ آیا ہے یفکرون 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 یفکرون، تفکر تفکر تفکر، این عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے فکر کرنا۔ نماز سے افضل جو ہم کہہ سکتے ہیں، نماز تو واجبات میں آتے ہیں، برائے خوشنودی محمد اور آل محمد، بلند سے بلندر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم۔ ایک آیت ہے جو میں انشاءاللہ آپ کو دیتی ہوں، آیت وہ آپ کل کر کے آئیے گا، آج ٹائم اتنا نہیں ہے، اس آپ کو دیکھ لیجیے گا۔ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی روح کو ہلا دینے والی آیت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179، 179 179 سورہ آل عمران، جس میں پروردگار عالم بتاتا ہے، علم غیب کا بھی بتاتا ہے کہ میں مومن کو چھوڑوں گا نہیں، یعنی ہم لوگوں کی مدد ہوگی۔ بس 2 چیزیں ایسی آتے ہیں کہ جس کے لیے روایات میں حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس وقت کے امام کی مدد آئے، امام مہدی آخر الزمان اس کی مدد کرے، اس کا ہاتھ تھامے، تو اس کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے۔ ہم لوگوں کو 2 کام بہت ضروری، آج پہلی محرم ہے نا، اس لیے میں سوچتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ٹائم ہو گیا، لیکن میں سوچتی ہوں کہ یہ 2 پوائنٹس بتا دوں، کیونکہ یہ پہلی محرم سے اگر ہم نے ان کام کو شروع کر دیا تو یقین کریں امام مہدی پہلی محرم سے ہی ہمارے ہاتھ کو پکڑ لیں گے۔ اور کیا چاہیے اگر جس کا ہاتھ امام مہدی تھام لے، اس کو اور کیا چاہیے؟ جس کے گھر میں امام مہدی کی رحمتیں اور برکتیں آ جائیں۔ ہاں مومنات، سب سے پہلی بات آتی ہے کہ جو دکھی دل ہوتے ہیں نا، جو غم زدہ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کو پکڑ لو۔ اب کوشش کرو کہ دلوں سے دکھوں کو دور کرو، حاجتوں کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرو، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو۔ مجھے نہیں پتا، آج کے دور میں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈرتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے، ہمیں ڈر لگتا ہے نا ہم کیسے اپنے دکھ کی بات کریں، لوگ جو ہے وہ ہمارا تماشا بنا دیں گے، ہوتا ہے نا۔ تو اگر میں کسی کے کام نہیں آ سکتی تو کم از کم میں کسی کو دکھ نہ دوں، میں اپنی زبان سے، اپنے لہجے سے۔ آپ کو پتہ ہے کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو جوان ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جب میں اپنی بات کروں گی، میں چھوٹی تھی نا تو میں سمجھتی تھی متقی کا مطلب ہوتا ہے کہ نا بس ایسے بیٹھا ہو، نہ ہنستا ہو، ریموٹ کی طرح۔ میں جب چھوٹی تھی تو مجھے لگتا تھا متقی کا مطلب ہوتا ہے، متقی مومن کا مطلب ہوتا ہے بس سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہوں اور نہ وہ ہنستا ہے نہ وہ بولتا ہے، اور بس ریموٹ کی طرح، اور جب اس کے پاس جاتے ہیں نا تو دل جو ہے وہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تصور تھا میرا کہ متقی پرہیزگار ایسا، لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کر دیا نا تب مجھے سمجھ آئی کہ متقی اس کو کہتے ہیں جس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، جو ہنستا رہتا ہے، جو
अब देखो हम लोग ऐसे वो कहते हैं ना दज्जाली दौर में फंसे हुए हैं कि जो घर से निकलता है ना नहीं पता वो कौन कौन सा गम तकलीफ रंज लेकर निकलता है, किसके दिल में क्या तकलीफ है, किस ट्रॉमा से गुजरा है, हम सबको नहीं पता। लेकिन वो जब निकलता है और हम भी उसके सामने ऐसे खड़े हों, क्या है, क्या चाहिए, तो उसको और तकलीफ होगी। तो वो कहते हैं ना अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मुस्कुराहट देकर उसके गम को दूर करें। और रिवायात में मिलता है कि अगर आप चाहते हो कि इमाम मेहदी आपके हाथ को थामे तो आप किसी मोमिन के हाथ को थाम लो। और सबसे बड़ी बात आती है औलाद ज़हरा सैयद को, जब इस ये जो मुहर्रम शुरू होता है ना कि औलाद ज़हरा के हाथ को थामो, इमाम मेहदी आपके हाथ को पकड़ लेगा। हाँ मोमिन इंशाल्लाह। बस में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कल इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और बहुत बहुत ऐसे पॉइंट हैं जो हमें इमाम मेहदी की नुसरत ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो ये अपनी फ़िक्र को साफ रखना है, और दूसरा ये कि इमाम मेहदी की नुसरत करनी है किसके ज़रिए से कि किसी न किसी गमज़दा का हाथ थाम लो, स्पेशली औलाद ज़हरा को। पहली मुहर्रम से ही हम काम शुरू कर दें, क्योंकि पहली मुहर्रम से ही इमाम मेहदी तड़पना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज़ कहते हैं कि अगर आपको इमाम मेहदी की मदद करनी है और चाहते हो कि इमाम मेहदी आपके पास आए तो हुसैन की ज़ात पे आंसू बहाओ। तो जो इमाम हुसैन पे आंसू बहाते हैं ना, इमाम मेहदी उसका मददगार होता है। वे कहते हैं ना, मैं जब भी हम सलाम पढ़ते हैं इमाम हुसैन के ऊपर, मुझे मेरा दिल करता है कि इमाम मेहदी जहाँ पर भी होते हैं ना वो हमारे पास आ जाते हैं। हाँ मोमिनात, मैं कहूँगी या महदी आपको इमाम हुसैन से इस कदर मोहब्बत है। हाँ मोमिनात, मैं हौज़े में थी क्योंकि मैं जब हौज़े में गई थी तो बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है। मैं कभी मातम नहीं करती थी, कभी नहीं करती थी मातम। मेरी जितनी भी मैं हौज़े में जब शुरू में गई, क्योंकि मैंने एक ऐसे मेरा जो माहौल था स्कूल का वो सुन्नियों का था, वहाबियों का था, शियों का नहीं था। तो जब मैं हौज़े में गई तो जो मेरी सीनियर थी या जो मेरी क्लास फेलोज थी वो मुझे कहती थी कि मातम करो, मुझे बहुत कहती थी मातम करो मातम करो। मैं मिंबर पर भी आई, मैंने मजलिस से भी शुरू की, लेकिन मैं मातम नहीं करती। मैं सच बताती हूँ, मैं मातम नहीं करती थी। जब मातम की बात आती थी मैं साइड पे खड़े होकर सबको देखती थी। बहुत मुझे कहते थे मातम करो, नहीं करती थी। और अक्सर मेरी आदत थी, मैं लाइब्रेरी में बैठती थी। वहाँ पर मैं एक दफ़ा मेरी दोस्त ने कहा चलो तुम मातम करो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आता मातम करना, आप लोग कर लो, मैं जा रही थी। मैं जैसे लाइब्रेरी में गई ना, मैंने एक किताब खोली, ऐसे लगा जैसे इमाम मेहदी ने मेरी मदद की। पता है, मैंने जैसे किताब खोली ना, उसमें एक बहुत बड़े आयतुल्लाह का वाक़या लिखा हुआ था। उसके बारे में मिलता है कि एक आयतुल्लाह था। देखिए, हमारे जैसे हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज़ आती है, वैसे ही हमारे सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, अल्लाह की मदद होती है। कहते कि एक आयतुल्लाह था, वो कभी भी मातम नहीं करता था। बहुत बड़ा आयतुल्लाह, मिंबर पर बैठता था, लाखों का मजमा होता था, लेकिन जैसे मजलिस पढ़ता था ना वो निकल जाता था। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वो जैसे ही मिंबर से उतरा ना, मैं आपको ये कहती हूँ कि जब मजलिस के लिए ये जो हम हल्के बनाते हैं ना, ये बहुत ख़ास होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक आयतुल्लाह जो था वो देखा कि जैसे ही मजलिस ख़त्म होती है तो हम कहते हैं ना मातम हुसैन, तो शुरू हो जाते हैं मातम हुसैन से। वो आयतुल्लाह आता है और उस आयतुल्लाह का नाम मेरे जहन से निकल गया। वो आयतुल्लाह आता है और वो जो हल्के बने हुए होते हैं ना, उनमें खड़े होकर इतना मातम करता, वो उसने अपना अमामा फेंक दिया, उसने अपनी अबा को फाड़ दिया, अपनी अबा को गवा को फाड़ दिया। इस कदर मातम किया कि वो बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गए तो उसको ले गए, फिर होश में आया तो फिर उसको पूछा कि आका क्या बात है कि आप तो कभी मातम नहीं करते थे, आप आज मातम करते हो। कहा जैसे ही मैंने मजलिस ख़त्म की और मैंने मजलिस में कहा मातम हुसैन, तो जब हल्का बना ना तो सबके बीच में इमाम मेहदी आकर जमा हो गए। और जब हुसैन के लिए आया ना, या हुसैन की सदाएं बुलंद हुई, उस वक्त से इमाम मेहदी ने सीना जनी शुरू की। इस कदर इमाम मेहदी ने मातम किया। वो जो हल्के होते हैं ना, जो खड़े होकर बनाते हैं, ये बहुत खास होते हैं। वहाँ पर वक्त का इमाम मेहदी जरूर होता है। कहते हैं इस कदर इमाम ने मातम किया कि इमाम ने अपने अबा को फाड़ दिया।
میں کہتی ہوں وہ وقت ہے، آج کا وقت، میں کہتی ہوں جب میرا مہدی اس قدر ماتم کرتا ہے حسین کے نام پہ، تو ہم کیا ہے؟ آزاداران حسین، آج پہلی محرم ہے نا، میں کہوں گی اے میرے حسین، آج تو عباس بھی ساتھ ہے، آج تو علی اکبر بھی ساتھ ہے، اے میرے حسین، آج تو سب ساتھ میں ہے، آج تو سکینہ سینے میں بھی سوتی ہوگی، آج تو اپنے علی اصغر کے بوسے بھی لیے ہوگی۔ آزاداران امام، وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی، اور شہادت حسین کے بعد کیا ہوا کہ جب زندان میں، کوفے کے زندان میں جب قید کیا گیا نا اسیروں کو، تھوڑا وقت تھا کہ بی بی زینب کو سید الساجدین نظر نہیں آتے۔ بی بی زینب کہتی ہے بیٹا سجاد کہاں گئے تھے؟ کہا پھوپھی اماں میں گیا تھا کربلا۔ کہا کیوں گئے تھے؟ کہا اپنے ماما حسین کو دفنانے گیا تھا۔ کہا زینب نے مجھے بتاؤ میرے حسین کی حالت کیا تھی؟ کہتی ہے میں کہوں گی یہ وہ الفاظ ہیں جو مجھے اندر سے کھا جاتے ہیں۔ کہتا ہے پھوپھی اماں کیا بتاؤ تیرے حسین کو جب میں دفنا رہا تھا تو سر تو جسم پہ نہیں تھا، گھوڑوں کی ٹانپوں سے تیرے حسین کے جسم کو اس قدر کچلا گیا کہ جیسے ململ کا پھٹا ہوا کپڑا۔ میں ایک جگہ سے اٹھاتا تھا، حسین کا جسم دوسری جگہ سے گر پڑتا تھا۔ آمین رب العالمین فتقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یا اللہ اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارا یہ جو دور ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اے میرے مولا یہ دور بہت خطرناک دور ہے۔ اے اللہ جس دور میں تیرے وقت کا مہدی بھی نہیں ہے، اے اللہ جس دور میں شیطانی طاقتیں ابھر کے آ رہی ہیں، اے اللہ جس دور میں ہم سب پہ چاروں طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے، اے اللہ اے پاک پروردگارا دشمن ہماری نظروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ہمارے پیٹ کے اوپر، ہمارے منہ کے اوپر، اے اللہ دشمن ہر طرح سے ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ خدا اس دجالی دور میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، لیکن ایک طریقہ ضرور ہے کہ مجلس حسین کے صدقے میں ہم ان چیزوں کو سمجھیں جو امام کی نصرت کے لیے ہے۔ تو پروردگارا ہمیں امام کے ناصرین میں سے قرار دے، ہمیں ہماری اولادوں کو، ہمارے نسلوں کو، اور اے اللہ اے پاک پروردگارا میں تجھ سے ہمیشہ دعا کرتی ہوں، اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس قلب کا، اے اللہ تجھے سید الساجدین کے اس دل کا واسطہ جس کے لیے ملتا ہے کہ جب حسین کو دفنانے آئے تھے نا تو سید الساجدین نے جب اپنے بابا کو ہاتھ میں اٹھایا تو شدید گریہ کیا۔ اے اللہ تجھے سجاد کے اس دل کا واسطہ جس دل سے اس نے حسین کو اٹھایا، جس دل سے اس نے میرے مولا حسین کو دفن کیا۔